السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ کی حیرت انگیز داستانوں میں خوش آمدید۔ یہ ہے ان سین ہسٹری، جہاں ہم ان کہانیوں پر روشنی ڈالتے ہیں جو اکثر نگاہوں سے اوجھل رہ جاتی ہیں۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے عظیم انسان اور اللہ کے برگزیدہ نبی کا قصہ سنانے جا رہے ہیں جن کی زندگی قربانی، صبر اور ایمان کی ایک لافانی مثال ہے۔ یہ ہے اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہیں دنیا ابو الانبیاء کے نام سے بھی یاد کرتی ہے۔ چلیے تاریخ کے پردے ہٹا کر اس عظیم داستان کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق عراق کے علاقے بابل سے تھا، جو اپنے وقت کی ایک عظیم الشان تہذیب کا مرکز تھا، لیکن یہ تہذیب اپنی شان و شوکت کے باوجود گمراہی کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ لوگ بتوں کو معبود مانتے تھے اور انہی کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد عزر بھی بت ساز تھے۔ وہ اپنی قوم کی طرح ان بے جان مورتوں کو خدائی کا درجہ دیتے، لیکن بچپن سے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل اس باطل عقیدے کو تسلیم کرنے سے انکاری تھا۔ ان کے اندر ایک بے چینی تھی، ایک جستجو کہ آخر وہ کون ہے جو اس کائنات کا خالق ہے۔ حق کی تلاش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم، اپنی عقل اور فطرت کا استعمال کیا۔ ایک رات آپ نے آسمان کی طرف نظر کی اور ایک چمکتا ہوا ستارہ دیکھا۔ آپ نے اپنی قوم کے سامنے کہا، شاید یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ ستارہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا، میں ان چیزوں کو خدا نہیں مان سکتا جو ڈوب جاتے ہیں۔ پھر آپ نے چاند کو دیکھا جو ستارے سے زیادہ روشن تھا اور کہا، یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو فرمایا، میرا رب وہ ہے جو کبھی زوال پذیر نہیں ہوتا۔ آخر میں آپ نے سورج کو دیکھا جو چاند سے زیادہ بڑا اور روشن تھا اور فرمایا، یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ لیکن جب سورج بھی غروب ہو گیا تو آپ نے واضح طور پر کہا، میں صرف اسی کو اپنا رب مانتا ہوں جو زمین و آسمان کا خالق ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی قوم حق کو قبول کرنے پر تیار نہیں۔ وہ ان کے بتوں کی حقیقت ان پر اشکار کرنا چاہتے تھے۔ ایک دن جب پوری قوم ایک جشن منانے باہر گئی تو آپ بت خانے میں داخل ہوئے۔ آپ نے وہاں رکھے تمام بتوں کو توڑ دیا، صرف سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور اس کے گلے میں کلہاڑی ڈال دی۔ جب قوم واپس آئی تو یہ منظر دیکھ کر غصے میں آگ بگولا ہو گئی۔ انہوں نے کہا، یہ کس نے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ کام تو اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اس سے پوچھ لو۔ قوم بے بس ہو گئی۔ وہ جانتے تھے کہ یہ بت بولنے یا حرکت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، لیکن ان کے دلوں پر شرک کی مہر لگ۔ قوم کے سرداروں نے فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلایا جائے۔ انہوں نے ایک بہت بڑی آگ جلائی اور آپ کو اس میں پھینک دیا، لیکن عین اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت آگ سے باہر آ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگوں کے دلوں میں حق کی روشنی جاگ اٹھی، لیکن قوم کے زیادہ تر افراد نے انکار ہی کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنی سرزمین چھوڑ دی اور ہجرت کا سفر اختیار کیا۔ آپ کے ساتھ آپ کی بیوی حضرت سارہ اور بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے۔ آپ فلسطین، شام اور مصر کی سرزمین سے گزرتے ہوئے حق کا پیغام پھیلاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک عظیم امتحان میں ڈالا۔ آپ کو خواب میں حکم دیا گیا کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کریں۔ ایک باپ کے لیے یہ لمحہ کتنا کٹھن ہوگا، یہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن آپ نے اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے والد کی بات مان کر کہا، ابا جان آپ وہی کریں جس کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ جب چھری چلائی گئی تو اللہ نے جنت سے ایک مینڈھا بھیج دیا اور اس کی قربانی قبول فرمائی۔ یہ قربانی ایمان، صبر اور اللہ کی رضا کے اعلیٰ ترین درجے کی مثال بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اس دوران آپ نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہمارے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان، قربانی اور اللہ کی رضا کے لیے جینا ہی
کامیابی کی اصل کنجی ہے۔ یہ داستان ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو براہ کرم ہمارے چینل انسین ہسٹری کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کی حمایت ہمارے لیے انمول ہے۔